السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اردو میگزین۔ جی، آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا، آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر نمرتا کماری اور ڈاکٹر نوشین کاظمی کی خودکشی اور ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر۔ جی، ان دونوں کی اس ویڈیو میں ہم 5 چیزوں پر بات کریں گے۔ پہلے یہ کہ ڈاکٹر نمرتا کماری اور ڈاکٹر نوشین کاظمی کون تھی، ان دونوں کا تعلق کون سے میڈیکل کالج سے تھا، ان دونوں کی خودکشی کی وجہ کیا تھی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا آیا ہے، ان سب پہ بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ جی، تو ڈاکٹر نمرتا کماری کا تعلق لاڑکانہ میں چانڈ کا میڈیکل کالج لاڑکانہ سے تھا اور وہ فائنل ایئر BDS کی طالبہ تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نوشین کاظمی کا تعلق بھی اسی میڈیکل کالج سے تھا جس سے ڈاکٹر نمرتا کماری پڑھ رہی تھی، لیکن وہ چوتھے سال کی طالب علم تھی اور وہ MBBS کر رہی تھی۔ پچھلے سال ڈاکٹر نمرتا کماری کی لاش اپنے کمرے میں پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی، جس پر کالج نے کہا کہ یہ خودکشی کا معاملہ ہے اور وہ ڈپریشن سے گزر رہی تھی۔ تاہم اس کے بھائی نے اصرار کیا کہ ان کی بہن خودکشی نہیں کر سکتی اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، جس پر کالج نے ایک کمیٹی تشکیل دی جنہوں نے ڈاکٹر نمرتا کماری کی پوسٹ مارٹم بھی کی اور ساتھ میں اس کی لاش کی فورینسک معائنہ بھی کیا گیا۔ اب ابتدائی طور پر انتظامیہ نے اس معاملے پر چپ سادھ رہنے کی کوشش کی اور انہوں نے رپورٹ کو تقریباً 6 سے 8 ماہ تک دبائے رکھا۔ تاہم بالآخر گزشتہ ہفتے ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی، جن میں ان کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی اور ان کے لاش سے ملنے والے نمونوں، کپڑوں اور بالوں سے ملنے والے نمونوں کے مطابق ان سے زیادتی ثابت ہو گئی اور ان کا DNA ایک شخص سے میچ کر گیا۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر نوشین کاظمی پر۔ ڈاکٹر نوشین کاظمی بھی جس کالج میں نمرتا کماری پڑھ رہی تھی اسی کالج میں چوتھے سال کی طالب علم تھی اور ان کی لاش بھی گزشتہ مہینے اپنے ہی روم میں پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی۔ یہ دوسرا کیس تھا جو کہ ہاسٹل میں ہو گیا اور سیم کیس تھا، دونوں صورتوں میں لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی۔ ابتدائی طور پر کالج نے بھی اس معاملے کو خودکشی کی رنگ دینے کی کوشش کی، تاہم بھائی کے اصرار پر اور والدین کے اصرار پر بالآخر انتظامیہ نے ان کی لاش کا بھی پوسٹ مارٹم کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کو فورینسک لیب بھجوایا گیا۔ لاش کا فورینسک معائنہ کرنے کے بعد گزشتہ ہفتے ہی اس کی دونوں کی فورینسک رپورٹ سامنے آ گئی اور دونوں سے خودکشی زیادتی ثابت ہو گئی اور بالوں اور کپڑوں سے ملنے والے نمونوں کے مطابق دونوں کی DNA ایک ہی شخص سے میچ کر گیا۔ مطلب کہ ان دونوں واقعات میں ایک ہی شخص ملوث ہے، ایک ہی شخص نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ پھر یہ دونوں اس حد تک مجبور ہو گئی کہ انہوں نے اپنی ہی جان لینے کی فیصلہ کیا۔ سامعین، سندھ جہاں پہ وڈیروں اور جاگیرداروں کا قبضہ ہے، وہاں پہ اس قسم کے واقعات ہونا معمولی بات ہے۔ تاہم اگر تعلیمی اداروں میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے اور ان کا روک تھام نہیں کیا گیا تو یہ بہت ہی بھیانک ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور بلاول بھٹو دونوں نے اس معاملے پر نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کمیٹی تشکیل دی جس میں کمیٹی یہ معلوم کرے گی کہ یہ DNA جس شخص سے میچ ہوا ہے وہ کون ہے، وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے دونوں ڈاکٹروں کو اس حد تک اس فیصلہ کرنے پر پہنچا دیا۔ یہاں پہ میں ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ ڈاکٹر نوشین کاظمی نے ایک خط بھی چھوڑا تھا اور اس خط میں اس نے بتایا تھا کہ میں کسی کے دباؤ میں آ کر خودکشی نہیں کر رہی بلکہ یہ میرا اپنا فیصلہ تھا۔ تاہم اس کے والدین نے بتایا کہ ڈاکٹر نوشین کاظمی گزشتہ رات ہی کزن کی شادی کی فنکشن سے واپس ہاسٹل لوٹی تھی، ان پر کسی قسم کا پریشر یا دباؤ نہیں تھا، لہذا ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور ان کی لاش کا فورینسک معائنہ کیا جائے۔ تو یہ تھی پورا کہانی دونوں ڈاکٹروں کی، جس میں دونوں ڈاکٹر طالب علموں کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ خودکشی کرے۔ ان کی فورینسک رپورٹ میں ان کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔